ہم نے زمین و آسمان کو اور ساری کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے حق ظاہر ہو جائے، سچ ظاہر ہو جائے. اور بندیالوی کہتا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا سچ رب کی توحید ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے لا الہ الا اللہ. یہ کائنات نہ کسی نبی کے لیے بنائی گئی، نہ کسی فرشتے کے لیے بنائی گئی، یہ کائنات رب نے بنائی ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے. کتنے ہمارے خطباء ہیں، دوسرے مکتب کے خطباء ہیں، جو ایک حدیث کو حدیث قدسی بنا کے پیش کرتے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق. میرے محبوب پیغمبر اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا نا تو ہم اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے، اس مخلوق کو بناتے ہی نہ. یہ کائنات تو ہم نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ آپ کو بھیجنا تھا. اسے حدیث قدسی بنا کے پیش کیا جاتا. اور ایک خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر وجہ تخلیق کائنات کہا جائے، آپ کی ذات کا یہ اثر کہا جائے کہ کائنات بنی ہی آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ ہی رحمت کامل ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر تو تمام جہانوں کی رحمت ہی نہ ہوتی تو جہان قائم کیسے رہتے؟ جہانوں کی رحمت نہ ہوتی تو جہان قائم کیسے رہتے؟ اور پوری کائنات کا رسول نہ ہوتا تو یہ کائنات ہدایت کیسے پاتی؟ اگر یہ کہتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے. اور ایک بندہ پوری کائنات پر قیامت کو روکے ہوئے ہے، وہ اس میں شرک نہیں ہوتا، اس میں قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ جب رسول کو کہا جائے کہ وجہ تخلیق کائنات ہے تو مخالفت ہو جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اب میں آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کرتا ہوں جو انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، جن کی طرف یوسف بنوری صاحب نے حوالہ دیا ہے اپنے مقالے میں. یہ ہے میرے سامنے مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نشابوری، مستدرک علی الصحیحین. سن لیں ذرا مستدرک، روایت نمبر ہے 4227. اور سن لیں یہ روایت عبداللہ ابن عباس سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. قال اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، یا عیسیٰ آمن باللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام آمن بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ. وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ، اور اپنی امت میں سے جو بھی تمہیں ملے اس کو یہ حکم دو ان آمنوا ان یؤمنوا به، کہ وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے کے آئیں. یہ روایت قرآن کے موافق ہے. سورہ صف پڑھے نا، کیا کہہ رہے ہیں حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر؟ بشارت بھی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے کے آؤ. اللہ اکبر. اور آگے فرماتے ہیں آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو آدم پیدا نہ ہوتے. وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، اگر محمد نہ ہوتے تو جنت اور جہنم کو پیدا نہ کیا جاتا. وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا. فَاسْتَغَبَ، تو وہ ہلنے لگ گیا. فَقَتَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عرش پر پھر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عرش ہلنا بند ہو گیا، پانی نے اپنا جناب وہ جو طغیانی کو ختم کر دیا. فَسَكَن، وہ خاموش ہو گیا، ہلنا بند ہو گیا. یہ ہے قوت نام محمد کی. اور امام جو حاکم نشابوری کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح السند ہے اور یہ حدیث امام بخاری و مسلم کی شرط پر ہے. ولم یخرجاہ، انہوں نے اس روایت کو نقل نہیں کیا. اب آگے چلیں اگلی روایت 4228 نمبر روایت. اللہ اکبر. اس روایت کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِیئَۃَ، جب آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی تو انہوں نے فرمایا قال یا ربی اسألک بحق محمد، اے میرے اللہ میں تم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کے مانگتا ہوں. لما غفرت لی، اگر تو مجھے
یعنی تو مجھے معاف فرما دے، اللہ میں تمہیں جو ہے وہ آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ فقال اللہ یا آدم، اللہ فرماتے ہیں اے آدم، کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، تم نے محمد رسول اللہ کو کیسے پہچانا، ابھی تو میں نے انہیں پیدا نہیں کیا، یعنی ان کا نور معظم موجود ہے لیکن جسم اطہر کو پیدا نہیں کیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، قال یا ربی انک لما خلقتنی بیدک، اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، فنفخت فی من روحک، اور آپ نے میرے جسم میں اپنی روح کو پھونکا تھا، ورفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں تب پہچان گیا تھا کہ یہ نام ایسے نہیں لکھا، یہ خدا کو پوری مخلوق میں سب سے محبوب نام ہے، اس لیے عرش پر لکھا ہے۔ فقال اللہ صدقت یا آدم، اللہ فرماتے ہیں آدم تو نے سچ کہا، انہ لا یحب الخلق الی، میں اپنی کائنات میں اپنی مخلوق میں اتنا محبت اتنی کسی سے نہیں کرتا جتنی محبت مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ فحق ہی قد غفرت لک، میں نے اس کے حق کی وجہ سے اس کے صدقے سے میں نے اے آدم تمہیں معاف فرما دیا۔ ولولا محمد ما خلقتک، اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اور اس کے نیچے کیا لکھتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کی تمام اسناد سند ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں جی جو ذہبی ہے نا، اس نے کہا کہ مجھے گمان ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ذہبی کے گمان کی کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ اس جرح کی کیا حیثیت ہے کہ مجھے گمان ہے؟ اس گمان پر، کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے نا، اور بہت سارے لوگوں کے مسلکوں کے خلاف ہے، تو ذہبی کے گمان پر یقین کر لیتے ہیں کہ ذہبی نے گمان کیا جی یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں اس پر بھی پورا یقین کرتا ہوں، میں رسول کی اس فضیلت کو نہیں مانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا، رحمت للعالمین نہ ہوتے تو یہ جہان نہ ہوتے، اور ان جہانوں میں رنگ و بو، یہ خوشبو، یہ تازگی، یہ حسن، یہ لطف خدا کی قسم نہ ہوتا، یہ اختلاف، یہ جو دن اور رات کا اختلاف اور جہان کی خوبصورتی ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے، یہ نہ تو صرف غلط بات ہے بلکہ قرآن و حدیث کے سخت منافی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔